السلام علیکم، میں ہوں عمران وسیم۔ ناظرین، اس پروگرام میں ایک بڑی خبر، ایک بڑا عدالتی فیصلہ جس میں جج افضل منجوکا نے ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کو 17 سال کے لیے نہ صرف کنوکٹ کر دیا بلکہ دونوں ملزمان پر 3 کروڑ 60 لاکھ روپے کا جرمانہ بھی کیا گیا۔ عدالت کی جانب سے یہ جو فیصلہ سنایا گیا ہے، اس میں ایمان اور ہادی کو پیکا کے 3 مختلف سیکشنز میں، سیکشن 9، سیکشن 10 اور سیکشن 26 میں یہ سزائیں سنائی گئی ہیں۔ تو پیکا کے یہ سیکشنز ہے کیا؟ یعنی سیکشن 9 کیا کہتا ہے، سیکشن 10 کیا کہتا ہے اور سیکشن 26 کیا کہتا ہے؟ اور عدالت میں دونوں جو ملزمان ہیں ایمان اور ہادی کے خلاف کیا شواہد پیش کیے گئے، ہر جرم کے اگینسٹ کون سے ثبوت پیش کیے گئے، تو یہ ساری ڈیٹیل اس عدالتی فیصلے کی پروگرام میں آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن پروگرام کا آغاز ہم کریں گے، یہ جو مقدمہ تھا متنازع ٹویٹس کا ایمان اور ہادی کے خلاف، اس کیس کے ٹرائل سے متعلق، اس کیس کے فیصلے کے حوالے سے ہمارے دوست صحافی حسن ایوب صاحب نے ایک بڑا دعویٰ کیا تھا، ایک بڑی پیشگوئی کی تھی، لیکن جج افضل منجوکا صاحب نے صحافی حسن ایوب کا وہ دعویٰ اپنے عدالتی فیصلے کے ذریعے کیسے جھٹلایا ہے، اس نقطے سے اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے۔ تو ولاگ کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں، ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو ناظرین، میرے دوست ہیں حسن ایوب، ان کی طرف سے اس کورٹ پروسیڈنگ سے متعلق جو مقدمہ NCCI نے درج کروایا ایمان کے خلاف، ہادی علی چٹھا کے خلاف، اس میں یہ الزام لگایا گیا، اس میں یہ دعویٰ کیا گیا حسن ایوب کی طرف سے کہ 5 سے 7 سال کی دونوں کو سزا ہوگی، یعنی ہادی کو بھی اور ایمان کو بھی 5 سے لے کے 7 سال کی سزا اس کیس میں عدالت کی جانب سے دی جائے گی۔ بڑے وثوق کے ساتھ یہ دعویٰ کیا گیا، اور اس دعوے پہ حسن ایوب کی اس پیشگوئی پہ مختلف پروسیڈنگ میں، مختلف سوشل میڈیا کے پوسٹ میں کہا گیا کہ حسن ایوب کو عدالتی فیصلے کا کہاں سے پتہ چل گیا۔ تو حسن ایوب صاحب جو دعویٰ کر رہے تھے کہ 5 سے 7 سال کی سزا ہوگی، جج کی طرف سے 17 سال کی سزا سنائی گئی۔ تو حسن ایوب صاحب کا دعویٰ تو افضل منجوکا صاحب نے اس عدالتی فیصلے کے ذریعے اس کو جھٹلا دیا کہ سیکشن 9 میں 5 سال کی سزا ہوئی ہے، 50 لاکھ کا جرمانہ کیا گیا ہے، سیکشن 10 میں دونوں ملزمان کو 10 سال کی سزا سنائی گئی ہے، 3 کروڑ روپے کا جرمانہ کیا گیا ہے، اور سیکشن 26 میں 2 سال کی سزا اور 10 لاکھ روپے کا جرمانہ کیا گیا ہے۔ اور یہ جو جرمانہ جو کہ مجموعی طور پہ ایک ایکیوز کا، یعنی ایک ملزم کا 3 کروڑ 60 لاکھ روپیہ بنتا ہے، اگر یہ جرمانہ ادا نہیں کریں گے تو اس کے اگینسٹ مزید 3.5 سال سزا کاٹنا ہوگی، جیل کاٹنا ہوگی، یعنی 17 سال کی سزا ہادی کی، 17 سال کی سزا ایمان کی، اور 3 کروڑ 60 لاکھ روپے کا جرمانہ دونوں کو الگ الگ کیا گیا ہے۔ لیکن اس میں ناظرین ایک اور نقطہ بھی ہے، عدالت نے سیکشن 342 کا جو ریلیف ہے وہ تو ایکسٹینڈ کیا ہے ملزمان کو، لیکن عدالتی فیصلے میں یہ نہیں لکھا گیا کہ یہ ساری سزائیں 3 مختلف کاؤنٹس پر، 3 مختلف offenses پر جو سزائیں سنائی گئی ہیں ملزمان کو، وہ کنکرنٹلی رن ہوں گی، یہ ڈکلیئر نہیں کیا گیا۔ اگر ایپلیٹ فورم پہ جا کے، یعنی یہ جو فیصلہ آج منجوکا صاحب نے سنایا ہے، اسے دونوں ملزمان اپنی لیگل ٹیم کے ذریعے جب ایپلیٹ فورم پہ چیلنج کریں گے تو وہاں پہ اگر عدالت یہ ڈکلیئر کر دیتی ہے کہ یہ ساری سزائیں کنکرنٹلی چلیں گی تو پھر 17 سال نہیں، صرف 10 سال سزا کاٹنا ہوگی، اور جو 3.5 سال جرمانہ ادا نہ کرنے کی جو سزا ہے وہ پھر 3.5 سال نہیں بلکہ صرف 2 سال وہ سزا کاٹنا پڑے گی۔ لیکن ڈیپینڈ یہ کرے گا کہ جو ٹرائل کورٹ کا فیصلہ ہے وہ اگر ایپلیٹ فورم پہ برقرار رہتا ہے، اگر کالعدم قرار پاتا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے جب فیصلہ ہی کالعدم ہو گیا تو پھر ملزمان کو بری کرنا پڑے گا، یا یہ بھی ہو سکتا ہے ایک صورت کہ عدالت اس سزا میں تخفیف کر دے، اس سزا میں کمی کر دے، اپیل کے
مرحلے پہ جا کے، لیکن وہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا اس سے کوئی ایسا نقطہ نکلتا ہے کہ سزا میں تخفیف کرنا پڑے یا فیصلے کو کالعدم قرار دینا پڑے، کیونکہ منجوکا صاحب نے تو اپنے 22 صفحات کے فیصلے میں ڈکلیئر کیا ہے کہ جو پروسیکیوشن ہے وہ اپنے الزامات دونوں ملزمان کے خلاف ثابت کرنے میں کامیاب ہوئی ہے۔ اب یہ کیوں ڈکلیئر کیا گیا؟ جج صاحب کا، منجوکا صاحب کا دراصل فیصلہ کیا ہے، اس کی بیس کیا ہے، الزامات کیا لگائے گئے تھے؟ الزام جیسے میں نے کہا کہ یہ مقدمہ جو کہ جس کا اندراج ہوا 22 اگست 2025 کو، اور آج 24 جنوری 2026 کو، یعنی 5 ماہ کے بعد اس کیس کا فیصلہ ہوا ہے، اور اس مقدمے کی مجموعی طور پہ 54 سماعتیں ہوئی ہیں، اور بلکہ 55 سماعتیں ہوئی ہیں، اور 107 یا 108 مرتبہ یہ مقدمہ عدالت میں کال کیا گیا، پکارا گیا ہے، اور 53 مرتبہ دونوں جو ملزمان تھے وہ عدالت میں غیر حاضر تھے، اور 7 مرتبہ ان کے جو اریسٹ وارنٹ تھے ناقابل ضمانت وہ عدالت کی جانب سے جاری کیے گئے۔ اب اس کیس میں الزام کیا تھا؟ اس کیس میں ویسے تو مختلف الزامات لگائے گئے تھے، صرف سیکشن 9 کی خلاف ورزی کا، سیکشن 10 کی خلاف ورزی کا، سیکشن 26 کی خلاف ورزی کا الزام نہیں تھا، کچھ اور بھی الزامات تھے، لیکن باقی الزامات میں سزا نہیں ہوئی، ان 3 کاؤنٹس میں سزا دی گئی ہے۔ اب پہلا جرم کیا ہے؟ پہلے جرم پہ آنے سے پہلے جج افضل منجوکا صاحب نے یہ لکھا کہ جو سرکاری وکیل دیا گیا دونوں ملزمان کو، اس سرکاری وکیل نے جو کراس ایگزامینیشن کے لیے سوال دیے گئے تھے وہ ہادی اور ایمان کی طرف سے دیے گئے تھے، اور دونوں ملزمان نے سیکشن 340(2) کا جو سٹیٹمنٹ ہوتا ہے جس میں ملزمان کٹہرے میں آ کے حلف اٹھا کے، قسم اٹھا کے گواہی دیتے ہیں، بیان قلم بند کرواتے ہیں، اپنے حق میں گواہ پیش کرتے ہیں، منجوکا صاحب نے لکھا کہ دونوں ملزمان نے سیکشن 340(2) کا بیان ریکارڈ کروانے سے بھی انکار کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے حق میں شواہد اور گواہان پیش کرنے سے بھی انکار کیا۔ اور پھر آگے چل کے عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ دونوں ملزمان نے عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کیا، اور یہ بھی عدالتی فیصلے کو اس بات یہ بھی عدالتی فیصلے کا حصہ بنایا گیا ہے کہ جب کراس ایگزامینیشن کا حق ان کا ختم کیا گیا تو دونوں ملزمان نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو موقع فراہم کیا، لیکن موقع مہلت ملنے کے باوجود ملزمان عدالت میں پیش نہیں ہوئے، اور آج جیسا کہ ایمان نے اور ہادی چٹھا نے عدالتی کارروائی کے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا، تو اس پہ عدالت نے کچھ عدالتی پریسیڈنٹ کا حوالہ بھی دیا ہے۔ اب وہ الزامات کیا تھے جن کی بنیاد پہ ان کو یہ سزا ہوئی ہے؟ پیکا کے قانون پیکا کے سیکشن 9 کے تحت جو سزا ہوئی ہے 5 سال کی سزا اور 50 لاکھ کا جرمانہ، یہ دراصل سیکشن 9 ہے کیا؟ یہ سیکشن ناظرین کالعدم تنظیموں سے متعلق ہے، یہ سیکشن کالعدم انڈیویجول یعنی افراد سے متعلق ہے، اور سیکشن 9 میں دونوں ملزمان پہ الزام لگایا گیا کہ ایمان اور ہادی نے جو BLA ہے، جو TTP ہے، اور جو PTM ہے، مہرنگ بلوچ اور دیگر ایسے جو افراد ہیں جو کہ کالعدم افراد کے لسٹ میں ان کا نام شامل کیا گیا ہے، وزارت داخلہ نے ان کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، ان کو پریسکرائب آرگنائزیشن اور انڈیویجول کی لسٹ میں ان کا نام شامل کیا گیا ہے، ایسی تنظیموں، ایسے جو افراد تھے ان کو گلوریفائی کیا گیا ایمان اور ہادی چٹھا کے ایکس اکاؤنٹ سے ٹویٹس کر کے اور ری پوسٹ کر کے۔ تو سیکشن 9 اس عمل کی ممانعت کرتا ہے، اور اگر کوئی کرتا ہے ایسا عمل تو اس کو پھر سزا اسی سیکشن میں لکھ دی گئی ہے جو کہ آج عدالت نے ان کو سنائی ہے۔ دوسرا الزام ہے ریاستی اداروں کے خلاف عوام کے اعتماد کو ٹھیس پہنچانا، ریاستی اداروں کے خلاف جھوٹا پراپوگنڈا کرنا، اور دہشت گردی کا الزام بھی ادارے پہ لگایا گیا، ریاستی اداروں پہ لگایا گیا۔ تو اس سے متعلق مختلف جو ٹویٹس ہیں ایمان کی، ہادی چٹھا کی، وہ بھی عدالت میں پیش کی گئیں بطور ثبوت، بطور ایویڈنس۔ وہ ثبوت کیا تھے ناظرین؟ میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں، کہاں گیا جی؟ ہاں جی، ایک تو یہ آ گیا۔ ایمان مزاری ہیز accused in her tweet exhibit PB/1011 alleged that nobody believed Pakistan Army
claim یعنی کوئی شخص پاکستان آرمی کے دعوے پہ یقین نہیں کرتا that it's kill BLA terrorists in an encounter کہ افواج پاکستان جو ہے وہ BLA کے دہشت گردوں کو انکاؤنٹر میں مارتی ہے. یہ ایمان مزاری نے ٹویٹ کیا تھا. آگے کہا گیا کہ there is a message in the dead bodies. Thousands of Baloch missing person are in army torture cells and this is what will be done to them. اتنا بزدل دشمن کسی کو نہ ملے. تو ایمان مزاری نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ اتنا بزدل دشمن کسی کو نہ ملے، بلکہ یہ بھی ایگزیبٹ کیا گیا کہ پبلکلی ایمان مزاری نے یہ جو دہشت گردی ہے، اس کے پیچھے وردی ہے، یہ نعرہ بھی لگایا گیا، یہ الزام بھی اس پہ لگایا گیا. اس سے متعلق شواہد بھی عدالتی فیصلے میں لکھا گیا کہ ایویڈنس بھی پیش کیے گئے. دوسرا ناظرین جو الزام تھا وہ یہ تھا کہ علی ہادی چٹھا جو ہیں انہوں نے بھی ایسی جو ٹویٹس تھیں ان کو آگے ری پوسٹ کیا. یعنی ایک ایمان کی جو ٹویٹس تھی جس میں ماہرنگ بلوچ سے متعلق انہوں نے کال کیا، لوگوں کو مدعو کیا کہ آپ ماہرنگ بلوچ کے احتجاج میں پہنچیں، تو ایمان مزاری کے اس ٹویٹ کو ہادی علی چٹھا نے اس فیصلے کے مطابق ری پوسٹ کیا گیا، جس کے اوپر کوٹ کر کے ہادی علی چٹھا نے یہ لکھا کہ یہ جو صورتحال عدالتوں کی جانبداری صورتحال عدالتوں کی جانبداری اور ریاستی جبر کی عکاس ہے. یعنی کہ عدالتی فیصلے میں لکھا گیا یا پروسیکیوشن کی طرف سے کہا گیا کہ ایمان مزاری جو ریاستی اداروں کے خلاف ٹویٹس ہو رہی تھیں، ان کو ری پوسٹ کر رہی تھیں یا خود تحریر کر رہی تھیں، ان سے سہمت ہو کے ہادی علی چٹھا جو ہے اس کو ری پوسٹ کر رہے تھے، اس پہ کوٹ پوسٹ بھی کر رہے تھے. تو پھر یہ جو الزام ہے ریاستی اداروں کے خلاف اشتعال انگیز ٹویٹس کرنے کا، اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ الزام پروسیکیوشن کا سیکشن 9 پیکا کے 10 کی خلاف ورزی کا جو پروسیکیوشن ہے وہ ثابت کرنے میں کامیاب ہوئی. اور پھر جو سیکشن 26 ہے فیک یا فالس انفارمیشن آگے ڈسیمنیٹ کرنے سے متعلق، کہ آپ اپنے ایکس اکاؤنٹ سے سوشل میڈیا سے فیک یا فالس انفارمیشن جو ہے وہ آپ آگے اس کو نہیں پھیلا سکتے. اب اس میں کیا تھا؟ اس میں یہ کہا گیا کہ ایمان مزاری کی طرف سے الزام لگایا گیا کہ ایک تو جو ماہرنگ بلوچ ہے اس کے ساتھ اظہار یکجہتی کی گئی. ماہرنگ بلوچ کا نام جو ہے وہ پریسکرائب انڈیویجول کی لسٹ میں شامل تھا، اور الزام لگایا گیا کہ جو لاپتہ افراد ہیں وہ ریاستی اداروں نے ان کو لاپتہ کیا ہے. ماہرنگ بلوچ کی جو گرفتاری ہے وہ غلط کی گئی ہے. تو سیکشن 26 میں کہا گیا ہے کہ جو الزامات لگائے گئے ان الزامات کا کوئی ثبوت نہیں دیا گیا، یہ فالس اور فیک الزامات تھے ریاستی اداروں پہ. اور فیصلے میں کہا گیا، پروسیکیوشن کی طرف سے جو موقف آیا اس کو تحریر کیا گیا فیصلے میں، کہ ماہرنگ بلوچ کی جو گرفتاری ہے وہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت ہوئی ہے. یہ کہنا کہ اس کی گرفتاری غلط تھی، قانون ماہرنگ بلوچ کی گرفتاری کی اجازت دیتا تھا، تو قانون کے مطابق ان کو گرفتار کیا گیا. اور کوئی ایسے شواہد موجود نہیں کہ جو لوگ لاپتہ ہیں وہ ریاستی اداروں نے ان کو فورس ڈس اپیئر کیا ہے. یعنی الزام لگایا گیا کہ غازی امان جو کہ بھائی ہیں پی ٹی ایم جماعت کے لیڈر کے، کہ ریاستی ادارے نے ان کو اغوا کیا، ایسا کوئی ثبوت جو ہے وہ فراہم نہیں کیا گیا. اور پھر اس فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے، 22 صفحات کا فیصلہ ہے، 44 اس میں پیراگراف تحریر کیے گئے ہیں، کہ جو آزادی اظہار کی بات کی گئی ہے کہ ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، تو فیصلے میں کہا گیا ہے کہ یہ حق لامحدود نہیں ہے. یہ حق آزادی اظہار رائے کا، فریڈم آف سپیچ کا، یہ سرٹن کنڈیشنز کے ساتھ ہے. یہ لامحدود نہیں ہے، ان لمٹڈ نہیں ہے. تو یہ ناظرین مجموعی طور پہ فیصلہ جو کہ منجوکا صاحب نے سنایا ہے، اس فیصلے کا خلاصہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. اب اس پہ جو ایمان زینب مزاری اور علی ہادی چٹھا کا موقف ہے اور ان کے سپورٹر کا موقف ہے، ان کا کہنا ہے کہ پروسیکیوشن نے جو گواہان پیش کیے تھے وہ ایمان اور ہادی کے خلاف اپنے الزامات کو ثابت کرنے میں بری طرح ناکام ہوئے. تو ان کے مطابق یہ فیصلہ کمزور ہے. علی علی چٹھا ایمان زینب مزاری کے سپورٹر کے مطابق ایک کمزور فیصلہ دیا گیا ہے. اب یہ فیصلہ جب اپیلیٹ فورم پہ چیلنج ہوگا تو دیکھنا ہوگا کہ اپیل عدالت جو ہے
اس فیصلے کو پھر کس نظر سے دیکھتی ہے اور اس فیصلے کو کیسے ٹیک اپ کرتی ہے اور اس کے خلاف پھر اپیلیٹ فورم کیا فیصلہ دیتی ہے۔ باقی ناظرین، بنگلہ دیش نے آئی سی سی ورلڈ کپ میں جانے سے انکار کر دیا تھا، جس پر آئی سی سی نے بنگلہ دیش کی جگہ اسکاٹ لینڈ کو شامل کر لیا تھا، اور اس بات کا امکان موجود ہے کہ شاید پاکستان بھی آئی سی سی T20 ورلڈ کپ میں شرکت سے انکار کر دے۔ محسن نقوی صاحب سے اس سے متعلق سوال کیا گیا کہ پاکستان کی ٹیم آئی سی سی T20 ورلڈ کپ میں شرکت کرے گی نہیں کرے گی، تو اس پہ ایک تو نقوی صاحب نے یہ کہا کہ بنگلہ دیش کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، آئی سی سی کا دوہرا معیار ہے، پاکستان کی ٹیم T20 ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے جائے گی نہیں جائے گی، یہ حتمی فیصلہ حکومت کرے گی، یہ حتمی فیصلہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کریں گے جو کہ بیرون ملک ہیں، ان کے پاکستان آنے پہ یہ فیصلہ ہوگا کہ پاکستان T20 ورلڈ کپ میں جائے گا یا پاکستان T20 ورلڈ کپ میں نہیں جائے گا۔ پاکستان زندہ باد۔